ذکر فرمایا، اپنے احکام کا ذکر فرمایا، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کے یاروں کا بھی ذکر فرمایا۔ خصوصی طور پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، قرآن مجید فرقان حمید میں ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ نے صحابہ کرام علیہم رضوان، خصوصی طور پر خلفاء راشدین میں سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مرتبہ اور مقام بیان فرمایا کہ حق کے مقابلے میں اور دین مبین کے مقابلے میں اور دین اسلام کے مقابلے میں کفار کے خلاف جو بڑی پاور ہے، جو بڑی قوت ہے اور بڑا مضبوط ہے، وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے کئی فضائل بیان فرمائے۔ یہ بات پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ ہم جب صحابہ کرام علیہم رضوان کے فضائل بیان کرتے ہیں تو ڈیگریڈ کرنا مقصود نہیں ہوتا۔ جو فضیلت جس درجے کی، جس مقام کی، جس مرتبے کی حضور نے ایک صحابی کو دی ہے، دوسرے کو وہ نہیں دی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرا جو ہے وہ اس سے کمتر ہے یا وہ صحابہ کرام کی جو اعلیٰ جماعت ہے اس میں سے نہیں ہے یا اس میں سے ڈیگریڈ ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ جو ایسا عقیدہ رکھتا ہے وہ سنی نہیں ہے۔ بہرحال یہ بات تو پکی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا انی لانظر الی شیاطین الانس والجن او الی شیاطین الجن والانس قد فروا من عمر۔ فرمایا اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے انسانوں میں سے جو خبیث قسم کے لوگ ہیں اور شیطانوں میں سے جو خبیث قسم کے جن ہیں، فرمایا ان دونوں کو میں نے دیکھا ہے اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جو تیرے نام سے بھی بھاگتے ہیں، تیرے وجود سے بھی بھاگتے ہیں اور ذل عمر سے بھی بھاگتے ہیں، وجود عمر سے بھی بھاگتے ہیں۔ اور فرمایا کہ من حسن عمرہ، فرمایا اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی جلال کی ایک رمق پڑ جائے تو اس سے بھی بھاگتے ہیں۔ وہ دو ٹانگوں والے شیطان قسم کے جو جن ہیں وہ بھی، اور جو نسلی جن ہیں وہ بھی سایہ عمر سے بھی بھاگتے ہیں، وجود عمر سے بھی بھاگتے ہیں، نام عمر سے بھی بھاگتے ہیں اور جلال عمر سے بھی بھاگتے ہیں۔ یہ حضور نے فرمایا۔ یہ مرتبہ حضور نے کسی اور صحابی کو نہیں دیا، تو کیا کوئی اور صحابی کو حضور کا مرتبہ نہ دینا ڈیگریڈ کرنا مقصود نہیں تھا؟ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا صحابہ یہ سامنے دیکھتے رہنا، یطلع علیکم رجل من اہل الجنت، یہ سامنے نظر رکھنا ایک جنتی نوجوان آئے گا۔ آپ نے فرمایا سامنے نظر رکھنا جنتی بزرگوں کا سردار نوجوان آئے گا۔ آپ نے فرمایا سامنے نظر رکھنا جو اگلے پچھلے امت کے تمام لوگوں کا سردار اور نبیوں سے اور رسولوں سے افضل نہیں ہے، وہ سامنے سے آئے گا۔ صحابہ تکنے لگے۔ صحابہ فرماتے ہیں فَإِذَا طَلَعَ ابو بکر، ہمیں اچانک ابو بکر نظر آ گئے، تو گویا کہ حضور یہی فرما رہے تھے یہ جنتی بھی ہیں اور جنتی بزرگوں کے سردار بھی ہیں
اور اگلے پچھلی امتوں کے سردار بھی ہیں، اور نبیوں کے بعد، رسولوں کے بعد جس کا درجہ ہے وہ فاروق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ آپ نے فرمایا کہ یطلع علیکم رجل من اہل الجنت، فرمایا ایک آ گیا، دوسری نظر رکھنا، دوسرا نظر رکھنا، ایک نوجوان جنتی نوجوان آنے والا ہے، جنتی نوجوان آنے والا ہے۔ قرآن پاک میں صحابہ کو جنتی کہہ دیا، اب قرآن پاک کا حکم اللہ کا حکم ہے، گویا کہ اللہ نے صحابہ کو جنتی کہہ دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا اللہ نے کہہ دیا، اولئک ھم المتقون اللہ نے کہہ دیا، اولئک ھم الفائزون اللہ نے کہہ دیا، اولئک ھم المفلحون اللہ نے کہہ دیا، اولئک علی ھدی من ربہم اللہ نے کہہ دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے صحابہ کے بارے میں جب جنتی کہہ دیا تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بھی وقتاً فوقتاً صحابہ کرام علیہم رضوان کو جنت کا ٹائٹل عطا کر کے فرمایا، جس طرح میرا رب میرے یاروں کو جنتی کہتا ہے، مصطفیٰ بھی اپنے یاروں کو جنتی کہتا ہے۔ آپ نے فرمایا نظر رکھنا، صحابہ فرماتے ہیں ہم دیکھنے لگے، حضور نے فرمایا نظر رکھنا، رجل من اہل الجنت، ایک جنتی نوجوان آنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا بڑے بڑے شان والا ایک جو ہے جنتی آنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا جس کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے وہ جنتی نوجوان آنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا جس کے جلال سے شیطان کانپتا ہے وہ جنتی نوجوان آنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یہ ہوتا، وہ جنتی نوجوان آنے والا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے، اچانک ہم نے کیا دیکھا، فَإِذَا اطَّلَعَ عُمَرُ، فرمایا عمر سامنے آ گئے، گویا کہ حضور نے جنتی ہونے کی گارنٹی دے دی کہ عمر بھی جنتی ہے اور ابو بکر بھی جنتی ہے۔ ظالمو، قرآن جنہیں جنتی کہے، نبی کی زبان جنہیں جنتی کہے، اور تم تبرہ کرو ان کے اوپر، تم بھونکو ان کے اوپر، تم ان کی انسلٹ کرو، تم ان کی توہین کرو، تم انہیں بے ایمان کہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا کہ جو میرے صحابہ پر لعن طعن کر رہا ہو تو ایک جملہ یاد رکھنا، فرمایا دعا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے شر کے اوپر اللہ اپنی لعنت نازل فرمائے، تیرے شر کے اوپر اللہ اپنی لعنت نازل فرمائے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی اور خصوصی طور پر فاروق اعظم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ بڑا عظیم مرتبہ اور مقام عطا فرمایا، اور بڑی شان حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بیان فرمائی۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس ایک تذکرہ ہوا کہ ایک چرواہا جو تھا، چرواہا وہ بکریاں چرا رہا تھا، اچانک بھیڑیا آیا اور بکری لے کر کے بھاگا، چرواہا پیچھے گیا اور وہ بکری لے کر کے واپس آیا، چرواہا جو ہے وہ بیٹھ گیا، چرواہا وہ بھیڑیا بیٹھ گیا اور فصیح زبان میں کہنے لگا، آج تو نے اپنا ریوڑ بچا لیا، آج تو نے اپنی بکری بچا لی، آج تو نے اپنا جانور بچا لیا، جس دن ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، یہ ہمارے رحم و کرم پر ہوں گے، ان کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، یہ ہمارے رحم و کرم پر ہوں گے، ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، ہماری مرضی ہم انہیں نوچ کھائیں یا انہیں مار کر کے پھینک دیں، اس دن تو کیا کرے گا؟ جب یہ بات حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے سامنے آئی تو حضور نے فرمایا سنو صحابہ، میں رب کعبہ کی قسم اٹھاتا ہوں جس نے بھی یہ بیان فرمایا یہ سچ ہے، میں بھی اس کی تصدیق کرتا ہوں،
عمر بھی اس کی تصدیق کرتا ہے اور ابو بکر بھی اس کی تصدیق کرتا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں وَمَا هُمَا فِي الْقَوْمِ حِينَئِذٍ، حالانکہ اس وقت دونوں وہاں پر موجود تھے نہیں۔